الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان محترم، بنو امیہ کی دو شاخیں ہیں، جو ابو سفیان کی شاخ اور پھر اس کے بعد بنو مروان کی شاخ۔ تو امام حسین کی شہادت کے بعد بنو امیہ کی جو ابو سفیان والی شاخ ہے، اللہ نے اس کا چراغ بجھا دیا اور ختم کر دیا، اور حضرت معاویہ سے جو بات چلی تھی وہ ان کے پوتے پر جا کر ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کو صرف یہ موقع دیا ہے، حضرت معاویہ کو اور ان کے لڑکے یزید کو، لعین کو، لیکن پوتے کو موقع ملا تو اس نے یہ کہہ کے یہ خلافت ختم کر دی، اپنے دور کی ملوکیت، کہ میرے باپ نے اور میرے دادے نے جو کچھ اکٹھا کرنا تھا وہ لیا ہم نے کر، اب میں اس جو ہے نا نظام سے اور اس تخت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس لیے ناصبی آپ کو کہتے ہیں کہ ان کی بڑی دیر حکومت رہی ہے، ان کی کوئی حکومت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کی جو اولاد ہے اور اس تک دونوں کے چراغ کو ختم کر دیا ہمیشہ کے لیے، اور دنیا میں صرف امام حسین کی اولاد باقی رہ گئی۔ اب صرف یزید کی روحانی اولاد زندہ ہے، باقی ساری اولاد اس کی مر آ گئی ہے اور کوئی دور دور تک ان کا نشان نہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یزید کی اولاد بھی باقی ہے، اور وہ سارے کے سارے جتنے بھی ناصبی ہیں یہ اسی کی اولاد ہیں۔ یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم یزید کی اولاد ہیں، باقی ہیں اس کے ہی لگتے، کیونکہ سیدوں نے کہتے ہیں ہم سادات ہیں، ہم امام حسین کی اولاد سے ہیں، لیکن یہ ناصبی جو ہے نا یہ ہے اولاد یزید کی، پکا یقین ہے۔ یہ کوئی نور پوری، اس کا استاد، یہ سارے ان کے شجرے ادھر ہی جا کے نکلتے ہوں گے۔ تو انہوں نے سوچا بھی اگر ہم نے لوگوں کو بتایا کہ ہم اس یزید کی اولاد ہیں کہ جس نے امام حسین کو شہید کروایا تھا، تو انہوں نے پھر یہ سوچ کے کہ کہیں ہمیں ہی نہ مار دیں لوگ، شیعہ ہماری طرف ہی نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کا حال یہ سمجھا بھی نسب تو بتاؤ نا، ویسے یزید کی حمایت کرتے رہو۔ تو یہ بنو امیہ کا چراغ جو بنو ابو سفیان سے چلا تھا رسول اللہ کی مخالفت کرنے کے لیے، تو معاویہ کے نانا اور ماموں اور اس کے نانا کے بھائی، یہ تینوں بدر میں آئے تھے۔ یہ تو ویسے بدر میں ختم ہو گئے، باپ اس کا پھر بعد میں اندھا ہو کے ابو سفیان مر گیا اور وہ بھی صحابی بنا، تو لیکن اس کے دل میں ایمان کی کوئی جڑ گہری نہیں تھی، اور اسی طرح یہ معاویہ بھی بعد میں اسی طرح سے ان کا بھی یہی حال ہوا کہ یہ بھی پھر جب فوت ہوئے ہیں تو بس آخری عمر میں ان کا جنازہ ان کے لڑکے یزید نے نہیں پڑھا، اور دوسرا لڑکا ان کا پاگل تھا، وہ خالد تھا، اور وہ اس کا نام، اور وہ کہتا تھا، باپ اسے کہتا تھا کہ بتا کیا لینا ہے، اس نے کہا مجھے گدھا لے دے، تو باپ نے کہا تو بھی گدھا، اور پھر تجھ کو گدھا لے دوں۔ یعنی وہ پاگل لڑکا تھا، یزید کا بھائی پاگل تھا، معاویہ کو اللہ نے اچھی اولاد نہیں دی، تو یہ نا اس کے ایک پاگل تھا، ایک ویسے شرابی کبابی تھا، تو یہ دونوں جو ہے لڑکے، اس نے ان لڑکوں کے لیے سارا نظام ترم بھرم کیا، ساری خلافت، ساری حکومت، سارے پاپڑ ان دو لڑکوں کے لیے بیلے۔ لیکن افسوس آپ یہ دیکھیں کہ ایک لڑکا ویسے ہی پاگل ہو گیا، بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی، وہ ایک کرسچن قبیلے سے تھی بیوی، اس لیے یہ یزید کرسچنوں کے ہاں پڑا، ادھر عیسائیوں کے ہاں پلا، محسون کا لڑکا، ماں کا نام محسون تھا۔ تو یہ سارا ماحول، محل، باپ کی دولت نجائز طور پر اکٹھی کی ہوئی، اور پھر ماں جو کرسچن تھی وہ بچپن میں چھوڑ چھاڑ گئی اس کو، بھائی اس کا پاگل، خود بھی یہ سارا، تو یہ سارا نظام خراب ہو گیا۔ وہ لڑکے نے اس کے لڑکے پوتے کا نام جو ہے معاویہ معاویہ ہی تھا، یعنی یزید کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا۔ وہ پھر آیا اور اس نے باہر آ کے تقریر کی، اس نے کہا کہ یہ سارا کچھ غلط ہے، یہ کچھ نہیں ٹھیک، یہ حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس لیے میں یہ اپنا تخت ہی چھوڑ رہا ہوں۔ 40 دن تک وہ اپنے کمرے کے اندر اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا، اور وہیں وہ لڑکا فوت ہو گیا۔ اور اس نے سب سے اچھا تبصرہ اس نے اپنے باپ کی اور اپنے دادے کی اور اپنے پردادے کی دولت کی ہوس اور پیسے کی ہوس اور اقتدار کی ہوس کو
چند جملوں میں اس نے سمیٹا ہے، ہم نے نہیں سمیٹا۔ وہی بتا گیا گھر کا چراغ، اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے، وہی بتا گیا کہ میرا باپ جو تھا یہ سارے انہوں نے غلط کیا۔ اس کے بعد یزید کی بیوی نے دوسری شاخ جو بنو امیہ کی تھی، بنو مروان، اس کا جو بڑا تھا مروان، اس کے ساتھ شادی کر لی۔ وہ پھر مروان جو ہے نا، وہ یزید کی بیوی کے بارے میں نا غلط باتیں محفل میں بیٹھ کر کرتا تھا کہ اس کی بیوی بڑی موٹی ہے، ہاں جی ایسی تھی ویسی تھی، اس کے جنسی اعضاء پہ تبصرے کرتا تھا۔ تو یزید کا ایک لڑکا تھا خالد، شک پکا کہ اب ہوگا کیا فیصلہ میرے بارے میں۔ یعنی اس بندے نے بھی ساتھ اقرار کیا، یہ جنگ صفین میں یہی ساری پٹیاں پڑھا کے لے کر آتا ہے، ہاں جی۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ سارے جتنے بندے ہیں جن یہ صحابہ کا بتاتے جاتے ہیں، یہ مسلم شریف میں ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے پاس سے نہیں بتاتے۔ جا کے جب نماز اپنی قبر پر دعا کرنے کا جواز جب یہ پڑھتے ہیں تو ساتھ یہ روایتیں نہیں پڑھتے، نیچے ساتھ اگلا حصہ ٹکڑا یہ ہوتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں لو جی آپ صحابہ کی انسلٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں صحابہ کی توہین سے بچائے، ہم نے تو جو آیا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، ہم تو نقل کرنے والے ہیں، ہم تو بتانے والے ہیں پڑھ کر آپ لوگوں کو کہ آپ اتنا زیادہ نہ بات کو بڑھایا کریں، بات کو اس کے دائرے میں رہنے دیں۔ دیکھیں تعصب بہت بری چیز ہے، اس تعصب کی وجہ سے بہت لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا بدترین تعصب اپنی قوم کا یا اپنی برادری کا یا اپنے قبیلے کا یا اپنی سیاسی پارٹی کا تعصب بدترین تعصب ہے جو آدمی کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ اس لیے انصاف کا ترازو لے کے اس کے اندر تولتے جائیں، یہ بندہ غلط ہے، اس کا اتنا فعل غلط ہے، یہ بندہ غلط نہیں، اس کا اتنا فعل غلط ہے، یہ 90% صحیح ہے، یہ 10% صحیح ہے، یہ 20% صحیح ہے۔ حد سے زیادہ تعصب میں آ جانا بڑا نقصان کرتا ہے، یہ نقصان تعصب میں ہی آ کے کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے یزید کی حکومت کا چراغ بجھ گیا،
یہ جو آپ کو وہم کرتے ہیں کہ نہیں پھر بعد کی بنو امیہ کی حکومت 132 ہجری تک رہی ہے، یہ غلط ہے۔ بنو امیہ کی کئی شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، بنو امیہ کی ایک شاخ ہے جس میں سے بہت سے لوگ حضور پاک نے ادھر اسلام کا اعلان کیا، ادھر انہوں نے اسلام کو قبول بھی کر لیا تھا۔ یہ بھی بات آپ کو پتہ نہیں۔ ام حبیبہ جو ہے وہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، یہ بائی سے باپ سے پہلے ہی مان لی تھی۔ حضرت معاویہ کا ایک ماموں بھی تھا جس کا نام ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، یہ بدر میں نبی پاک کی طرف سے آئے تھے۔ ان کے سامنے ان کا باپ، چاچا اور بھائی تینوں جو بدر میں نکلے تھے، وہ ادھر حضرت معاویہ کے دوسرے ماموں بھی کھڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے اگر دی میسج مووی کسی نے دیکھی ہو تو بدر کے وقت جب اس طرح کر کے مارتے ہیں، تیسرا بندہ مارتا ہے تو وہ ایک نہ طرف وہ سین گھما کے دکھاتا ہے کہ ایک آدمی چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو وہ یہ وہی ابو حذیفہ ہے۔ یعنی ان میں سے نیک لوگ بھی ہوئے ہیں اور برے بھی ہوئے ہیں۔ یہ اعتدال آپ نے رکھنا ہے۔ حضرت عثمان بھی بنو امیہ کی ایک شاخ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی شادیاں بھی بنو امیہ کے اندر ہوئی ہیں، لیکن بنو امیہ کی کئی شاخیں ہیں۔ اب آپ بھی شادیاں کر لیتے ہیں کسی خاندان کے اندر تو اس کے بھائی سے آپ کی نہیں میل جول ہوتا، اس آدمی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ماموں سے نہیں آپ ملتے لیکن ان سے آپ مل رہے ہوتے ہیں۔ تو خاندانی طور پر یہ کئی شادیاں آپس میں ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خاندانوں میں سب میں ہی آپس میں پیار ہے، سب میں پیار نہیں ہوتا، کسی کسی میں ہوتا ہے۔ آپ ہی اپنے بھائیوں سے نہیں بات اوقات آپ کے اپنے سگے بھائیوں سے نہیں بنتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات مغالطہ دیتے ہیں نیٹ پر آ کے کہ بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی آپس میں رشتہ داریاں۔ اب ایک آدمی ہاشمی ہے اور ایک عورت ہاشمی ہے، لیکن دونوں اموی ہے، وہ دونوں جنم میں۔ ابو لہب ہاشمی ہے، ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو ہے یہ جو ہے اموی ہے، بنو امیہ میں سے ہے۔ تو ہاشمی اور اموی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اور جو وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے کہا یہ ہے ہاشمیوں میں سے جو ایمان نہیں لائے گا، یہ امویوں میں سے جو ایمان نہیں لائے گا۔ مرد ہو یا عورت، بات ایمان پر ٹکنی ہے، نیک اعمال پر ٹکنی ہے، رشتہ داریوں پہ نہیں ٹکنی، رشتہ داریوں میں نہیں ٹکنی۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، حضرت علی کا ہی ایک بھتیجا ہے، باپ کتنے مقام پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا چاچے کا پتر جو غزوہ موتا کے اندر گیا ہے اس کا نام ہے حضرت جعفر۔ جعفر جو ہے یہ وہاں شہید ہو گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے دونوں بازو کٹ گئے تھے اور بازو کی جگہ اللہ نے اس کو 2 پر عطا فرما دیے ہیں، جنت کے اندر وہ پھرتا ہے، سیر کرتا ہے۔ تو ان کا لڑکا جو تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن جعفر۔ یہ بچہ تھا، حضور پاک نے اس کو پیار بھی کیا، پر یہ بڑا ہی اوارہ لفنٹر قسم کا آدمی تھا۔ یزید کی بیعت بھی اس نے کر لی تھی، حضرت علی کے خاندان میں سے اسی نے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ 2 لڑکے جو تھے عبداللہ بن جعفر کے تھے، ان کی ماں جو تھی وہ حضرت زینب نہیں تھی، ایک کا نام خوصہ تھا، ایک نہ رمیسہ۔ وہ حضرت زینب کے بچے نہیں ہیں جو اون اور محمد گئے وہاں پر، سمجھ گئے۔ اس نے ایک لڑکی یزید کو دے دی، ایک دے دی حجاج کو۔ عبد المالک کو پتہ چلا کہ اس نے حجاج کو لڑکی دے دی، اس نے اسی وقت حجاج کو کہا ابھی طلاق دے ہمارے خاندان کی لڑکی کو، تو کمینہ ہمارا گورنر خبیث النفس، تیرے گھر میں بنو امیہ کی لڑکیاں کیسے یا بنو ہاشم کی قریش کی لڑکیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ اسی وقت اس نے قربت سے پہلے ہی طلاق دے دی۔ یہ باجے شاجے شرابیں پینی، مدینے کے اندر گانے گویے لانے، یہ سارا عبداللہ بن جعفر آوارہ کام کرتا تھا سارے۔ اس لیے کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ عبداللہ بن جعفر ساتھ میں حضرت امام حسین کے کیوں نہیں گیا، یہ بھی تو خاندان کا ہی بندہ تھا، اس لیے یہ ہاشمی ہوتے ہوئے نکال دیا۔ دیکھیں گھرانہ علی کے بھائی کا، بھائی بھی کتنے درجے کا، باقی جعفر کی اولاد گئی ہے ساری ساتھ۔ تو آپ کو میں علم دے رہا ہوں، جب آپ علم کی باتیں کریں تو یہ آپ کو مغالطے دیتے ہیں۔ یہ جو مسئلہ میں نے آج آپ کا حل کیا ہے، میں اس مغالطے میں بڑا گہرا آ گیا تھا، کیونکہ
محمود احمد عباسی نے اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید جب لکھی تو اس میں ایسے ایسے علمی مغالطے اس نے دھوکے دیے ہیں کہ جس پہ بہت شدت کی ریسرچ کی ضرورت تھی. کتاب لکھی انتہائی سنجیدہ, جو پڑھ جائے گا نا وہ بندہ لازمی یزیدی ہو جائے گا. یہ میرا 100% چیلنج ہے. میرے استاد مولانا غلام محمد صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے جب کتاب پڑھنے کا ارادہ کیا تو ان کے استاد جی نے کہا کہ تم اس کتاب کو مت پڑھنا. تو کہتے ہیں ہم چونکہ اپنے بزرگوں کے قائل ہیں تو ہم نے پھر پڑھی نہیں. تو میں نے لے کے وہ کتاب پڑھی تو پڑھنے کے بعد پہلا میرا ریاکشن یہ تھا کہ میں نے اٹھا کے ماری اپنے کمرے کے اندر. یہ پہلی ایک کتاب پھینکی میں نے زندگی میں. اتنا مجھے دماغ میرا گرم ہو گیا کہ اتنا جھوٹ اور اتنی سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ اور اس قدر مضبوطی کے ساتھ پاؤں پہ عزم جزم کے ساتھ جھوٹ. ایک کتاب زندگی میں نے بس یہ اٹھا کے ماری ہے جس کی میں نے حلف اور قسم اٹھائی تھی کہ اگر میں زندگی میں اس کا جواب نہ دیا تو کاشف علی تو حشر کے دن رسول اللہ کی تجھ سے ملاقات بڑی عجیب حالت میں ہوگی. تو پھر وہ کتاب کو 20 دن تک وہ کارنر کے اندر پڑی رہی. ایک میرے پاس وہ گملہ تھا ڈرائنگ میرے اپنے کمرے کے اندر لگا, اس میں پڑھی. میں نے منہ بھی نہیں کیا, پھٹ گئی. 20-25 دن کے بعد میرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر میں نے مولانا صاحب سے جا کر بات کی. میں نے کہا پھر ہم پہ بھی قرض ہے اس کتاب کا. انہوں نے کہا بالکل ہے. پھر میں نے مولانا صاحب سے اس کتاب کا حرف پڑھنا شروع کر دیا. اس کو پھر میں نے انتہائی سنجیدگی سے, اور اس میں مجھے اتنی محنت کرنی پڑی لائبریریوں کے اندر جا کے, شاید اتنی تفسیر پہ بھی نہ مجھے محنت کرنی پڑتی جتنی میں نے اس پہ محنت کی. وہ کتابیں جو دنیا سے ناپید ہو گئی تھیں, وہ کتابیں جو ملتی نہیں تھیں, وہ کتابیں جو اب کسی کے پاس نہیں تھی, کچھ جامعہ سلفیہ کی لائبریریوں میں بند تھی, میں نے وہاں جا کے کھلوا کے وہ کتابیں دیکھی کہ یہ کتابیں کیا ہیں. مثلا اس میں الاغانی ایک اصبہانی ہوا ہے, اس نے الاغانی نغموں کی کتاب لکھی کہ عرب کیا کیا نغمے سنتے تھے, شعر و شاعری کیا کرتے تھے, ناچ گانے, یہ جتنا رنڈی خانہ ہے نا یہ اس کی کتاب سے نکال کے آپ کو ملے گا. وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یزید بڑے حسن پرست تھا, گانے سنا کرتا تھا, رات کو یہ عبداللہ بن جعفر بھی رات کو محفلوں میں کہاں جاتا تھا. ہے وہ کتاب ایسے ہی آوارہ ہی, لیکن حوالے اس کے دیے. کتاب عام ملتی نہیں تھی, میں نے پھر جا کے وہ دیکھ کے نکال کے تو اس کی سندیں نکالی. بہت محنت کی, اس میں رشتہ داریاں بھی آئیں. پھر اس کا دوسرا حصہ کتاب کا نام ہے تحقیق مزید. اس میں اس نے بتایا کہ 150 صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی. تو میں نے وہ 150 صحابی نکال کے دیکھے کہ صحابی ہی نہیں تھے جن کو صحابی دھکے سے بنایا گیا تھا. ان کے بارے میں یہ تھا کہ یہ بھی ایک صحابی ہوئے, ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صحابی ہیں. وہ کہا جاتا ہی پھاڑ لیا انہوں نے, کہا یہی صحابی ہے. یہ تو پکا کرو کہ کہا نہیں جاتا ہے صحابی, سمجھ گئے. 150 صحابی. یہ دیکھیں کاشف علی کے کام, اور اس سے پہلے دیکھیں حضرت شیخ الاسلام مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے کام, جس نے اس کتاب کی ایک ایک سطر اور ایک ایک چیز کو پڑھا ہوا تھا. اب آپ لوگ جذباتی طور پر ہمیں کہتے ہیں اس کا جواب دو, اس کا جواب دو. جواب ہمارے پاس کیسے کہ ہم نیٹ پر آپ کو ریکارڈنگیں کر کے جواب دیں. اس کا جواب لائبریریوں کا مطالعہ ہے. اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو دے دیں پھر آپ کراس کویسچن پہ پھنس جائیں اور ہمارے پاس پھر تشریف لے آئیں. یہ نہیں ہے. تو میری عزیزوں, میرے پیاروں, اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان, حضرت معاویہ اور یزید کا خاتمہ کر دیا. امام حسین کی شہادت ہوئی, یہ برباد ہو گئے. اس خاندان کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. لیکن اس خاندان کی جو اولاد ہے نا, وہ یزید کا 14 بیٹے تھے, تو لگتا ہے ان میں سے 2-3 بیٹے ہندوستان آ گئے ہیں جن کی اولاد جامعہ سلفیہ کے مولوی ہیں. یہ صلاح الدین یوسف ایک لڑکا, اس کا لگتا ہے مجھے ایک لڑکا مجھے وہ محمود احمد عباسی لکھاتا ہے, اس کو یزیدی لکھانا چاہیے تھا. اور یہ کوئی بڑے بڑے ناسبی ہیں, کوئی سعودی عرب میں رہ گئے ہیں, کوئی ادھر آگے, کوئی شام, کوئی عراق, پھیل گئے 14 لڑکوں میں. اپنے ابوں کا بھی یہ بتاتے نہیں بھی خون حسین میں ہمارا باپ شامل تھا, ہماری نسل شامل تھی, کہ مسلمان ہمیں مار نہ دے, اس لیے یہ اب نام تو لیتے کوئی نہیں ان 14 لڑکوں کی اولاد. یہ ویسے جو ہے نا یزید کی حمایت کرتے رہتے ہیں رحمت اللہ علیہ رضی اللہ. ایک نے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لکھا ہے. میں دکھا دوں گا کتابیں, حکومت نے پابندی لگائی, جو دکھائے گا اس کو پکڑ کے لے جائیں گے. ہاں جی, آپ کیا کہتے ہیں تعصب بڑا بری شے بھائی جان, تعصب بڑی بری شے. ہمارا کیا ہے, ہم تو ایک بات کہتے ہیں قول فیصل. قول فیصل کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا آخری حکم جملہ کیا ہے.
ہمارا تو پیارے نبی نے یہ کہا ہے کہ یا اللہ تو حسن حسین سے محبت فرما اور جو ان سے محبت کرتے ہیں تو ان سے محبت فرما۔ نبی نے یہ جو حدیثیں سنائی ہیں یہ بتاؤں کیوں سنائی ہیں؟ سن لو۔ آپ کہیں گے کہ کاشف صاحب یہ کیوں نہیں؟ اتنی نکتے کی پتے کی میں آج تمہیں بات بتانے لگا ہوں کہ اس پتے کی بات کے اندر تمہیں ساری زندگی کے لیے ہدایت مل جائے گی سیاست میں۔ یہ اتنی پتے کی بات ہے۔ نبی پاک نے ان کی جو فضائل بیان کیے ہیں اور یہ معاویہ اور اس کی نسل کے فضائل کیوں بناتے ہیں یہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جعلی فضائل بنانے کی ضرورت کیا؟ وہ وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کو اللہ نے یہ علم عطا فرمایا تھا کہ آئندہ تمہاری امت جو ہے یہ فتنوں اور فسادوں میں پھنس جائے گی۔ ممبر پہ چڑھ کے رسول اللہ نے کہا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ فتنے اور فساد تمہارے گھروں کے اوپر اس طرح برس رہے ہیں کہ جس طرح بارش برستی ہے۔ ان فتنے فسادوں میں عام آدمی جو تھا اس کو پتہ نہیں لگنا تھا کہ حق کس کی طرف ہے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے، جیسے آج آپ ایک چھوٹی مثال لے لیں کہ آپ کو کبھی لگتا ہے کہ پی ڈی ایم حق پر ہے اور کبھی لگتا ہے پی ٹی آئی حق پر ہے۔ اپنی اپنی اپروچ ہے، جس کا جو لیڈر ہے، جس کو جو اچھا لگتا ہے، اس پہ قطع نظر کہ حق کیا ہے۔ کنفیوژن ہو گیا۔ ایسا ہی کنفیوژن حضور نے اپنے صحابہ کے درمیان میں دیکھ لیا تھا کہ کچھ لوگ اقتدار میں آ جائیں گے۔ اللہ نے دکھا دیا تھا اپنے نبی کو۔ حضور نے کہا جاتے وقت میں ان افراد کے بارے میں بتا دوں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں اور جو حق پر ہوں گے، تاکہ کل لوگوں کو ان کا ساتھ دینے میں کوئی کمی ان کو محسوس نہ ہو سکے، اور ان کو تاریخ پڑھنے میں میری آنے والی امت کو پوری گائیڈ لائن رسول پاک آپ کو دے کر گئے ہیں۔ آپ کو نہ امام طبری کی، نہ سنیوں کی، نہ ابن کثیر کی، نہ کسی اور کی شہادت لینے کی ضرورت نہیں۔ فلانے امام نے لکھا، فلانے نے لکھا، فلانا یہ کہتا ہے، فلانے مولوی نے یہ کتاب لکھی ہے، فلانا شیخ الحدیث یہ کہتا ہے، فلانا شیخ التفسیر یہ کہتا ہے۔ ڈنگروں کی، کھوتوں کی کتابوں کو پڑھنے کی بجائے نبی کی حدیثوں کو پڑھیں۔ صاف پوری پوائنٹ لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی نے کہ آئندہ جب جنگیں ہوں اور تمہیں جنگ میں جانے کی ضرورت پڑ جائے تو دیکھ لینا عمار کس طرف ہے، اور عمار کو کہہ دیا تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں۔ میری ایک بیوی ہے جس پر خوف کے کتے بھونکیں گے، اور خارجیوں کا ایک گروہ ہے جو اسلام سے نکل جائے گا، اور اس کا جو بایاں بازو ہے اس کی جگہ پر، ایک بازو کی جگہ پر حضرت علی کو بتایا تھا کہ ایک لوتھڑا بڑا گوشت کا عورت کے پستان کی طرح، چھاتی کی طرح کا لٹک رہا ہوگا، وہ باطل ہوگا۔ علی نے بھی نکالا اور یزید کے مقابلے میں کہہ دیا کہ یہ میرا جو ہے لڑکا، جو اس سے پیار کرے تو اللہ اس سے پیار کرے، یعنی اگر کربلا جانے میں مخمصے میں آ جاؤ تو تم جانا اس کے ساتھ۔ حضرت حسن کے بارے میں بتا دیا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، میرے بیٹے کا ہی حق خلافت کا، لیکن میرا سردار پتر دین کو بچانے کے لیے، کنفیوژن دور کرنے کے لیے معاویہ کے ہاتھ میں حکومت دے دے گا، اور معاویہ پھر اس حکومت کے بعد تم دیکھ لینا کیا کرے گا۔ قاتل تو 2-4 مہینے یا 2-4 سال میں پکڑے جانے تھے، یہ 20 سال حکمرانی اس نے کیوں کی؟ قاتل پکڑتا، پکڑنے کے بعد کہتا حسن حسین حکومت میں نے لی تھی تم سے قاتل پکڑنے کے لیے، وہ میں نے لیے بائی پکڑ، یہ آپ کی خلافت، آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ میرا تو اعتراض یہی تھا کہ میں قاتلین عثمان پکڑنا چاہتا ہوں، لیکن اس نے 56 ہجری میں مدینہ شریف میں جا کے خود ہی اپنے بیٹے کے لیے ایک وقت میں 2 امیروں کی بیعت، عبداللہ بن عمر نے کہا تیرا ہوش ٹھیک ہے، اب 2 امیروں کی بیعت کر کے مجھے یہ بتا میں کس امیر کی مانوں گا اور کس کی نہیں مانا کروں گا۔ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جائز۔ کہتے عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی یزید کی، ہم نے ان سے کہا معاویہ کی زندگی میں جب اس نے بیعت کا کام چلایا تھا اس وقت اس نے بیعت کی ہے، یا پھر اس نے اس وقت بیعت کی ہے جب وہ مر گیا تو مرنے کے بعد بیعت کی ہے؟ زندگی میں بیعت کیوں نہیں کی اس نے اس وقت اس کی؟ اس نے کہا میں نہیں کرنی۔ بڑا نچ ٹپ کے یہ طاولہ بندیالوی کہتا ہے، میرے ساتھ اس کا مناظرہ شیخ القرآن کے مدرسے میں شیخ کلونی کے اندر ہوا تھا، تو میں نے مجھے یزید کے بارے میں دلیل دیتے ہوئے کہتا ہے
کہ یہ جو ہے جاہلن 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 9 واری جاہل کما تے 10ویں واری جا کے بندا عطا اللہ بندیالوی تقریراں ادھر داڑیاں ماڑیاں نہ دیکھو سارے برج خلیفے جڑے نا میں ٹھائے ہوئے تھوڑے اللہ دے فرض نہ کوئی ایسی گل نہیں ہے. ہاں جی ہاں وہ مجھے کہتا وہ تو سارے جو نا عبداللہ بن عمر نے بیعت کیوں نہیں توڑی. میں کہا تو مینوں یہ دس جس بخاری کے اندر یہ آتا ہے اس میں پہلے یہ آتا ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی پھر عبداللہ بن عمر نے نہیں توڑی. اور جب اہل مدینہ نے توڑی وہ اہل مدینہ دے وچ ایک کلا ہی صحابی رہندا سی یا ہور بھی نال سی. کتنی دیر ہوش نہیں آئی. میں کہا یہ نہیں ہونی تینوں ہوش ہو جڑا ٹیکہ میں لایا. اس میں ہزاروں صحابہ نے جب بیعت توڑ دی تو پھر اس ایک نے نہیں توڑی. جس طرح کہ ہزاروں صحابہ نے رسول اللہ کی صلح حدیبیہ پر بیعت کر لی تھی پر جد بن قیس منافق نے بیعت نہیں کی. وہ اونٹ کے ساتھ جا کر بیٹھا رہا حضور کی بیعت نہیں کی. رولے رولے کڈے ہوئے یار سینے چ پھنسے. نہ اللہ دا شکر ہے ہمارا دل کبھی نہیں ڈولا آج تک شک میں ہی نہیں آیا. اللہ کے فضل سے اہل بیت رسول کے بارے میں اور رسول کے بارے میں ہم کلیئر ہیں. نبی نے یہ فضائل سنائے اس لیے تھے کہ تاکہ اگر موقع پہ کسی کو میرے فضائل سے کام لینا ہے تو جا کے ان بندوں کے ساتھ مل جائے. میری امت نے قیامت تک آنا ہے. سارے ناسبی وہابی دیوبندی بریلوی سارے شیعہ بھی یہ سارے مل ملا کے انہوں نے میری امت کو کر دینا تباہ. میری امت بیچاری کیا کرے گی اس وقت. میں پھر کیسا نبی رہ گیا اگر میں اپنی امت کی حفاظت کے لیے کچھ کر کے نہ گیا. تو نبی نے جاتے وقت فضائل بھی بتا دیے. اسی وجہ سے ہم حضرت ابوبکر صدیق عمر کے فضائل کو مانتے ہیں. شیعہ بھی غلط ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ نبی نے حدیث بھی جب بتا دیا ابوبکر کے فضائل عمر کے فضائل عثمان کے تو جب حضرت عثمان کے بتایا نا کہ آپ نے میں بھی چڑھ گیا آسمان پہ رسہ پکڑ کے. ابو بکر بھی چڑھ گیا عمر بھی چڑھ گیا لیکن جب عثمان نے رسہ پکڑا نا تیسرے نے تو رسہ گیا ٹوٹ. یعنی حضرت عثمان سے ہو گئی غلطی. اللہ کے نبی نے کہا پھر گیا جڑ کیونکہ وہ پھر جڑنے سے کیا مراد ہے خواب کا کہ انہوں نے پھر توبہ کی آخری وقت میں اور ان کے ساتھ ظلم ہوا. ان کے جرم کی سزا قتل نہیں بنتی تھی معزول کر دینا کافی تھا. حدیثیں آئیں اس وجہ سے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو باخبر کرنے کے لیے حدیثیں اس وجہ سے آئی ہیں تاکہ فیصلہ کرنے میں آپ امتی ہیں. اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ کے چکرا نہیں جانا تو اور کیا کرنا ہے. مولویوں نے حوالے دے دے کے کہنا ہے فلانے نے یہ لکھا فلانے نے یہ لکھا فلانے نے یہ لکھا. ہیں جی یہ وہی مسئلہ ہے جو حنفی جو اہل حدیثوں کو کہتے ہیں فلانے امام نے یہ لکھا رفع نہیں کرنا چاہیے یہ ایسے ہے اس کی حدیثیں غلط ہیں. تو اہل حدیث کہتے ہیں مقدی مکا نبی نے کی کیتا تے کی نہیں کیتا تے کی دسیا پھر ان کو بات کوئی نہیں آتی. اسی طرح ادھر بھی ہزاروں الٹے سیدھے امام ہوں گے. ایک غزالی بھی ہے امام بہت بڑا تسی بنایا ہے کچھ بھی نہیں ہے گی گل. کہتا ہے امام حسین کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے شافعی ہے نا یہ حرام ہے حرام کہتا ہے حرام. اب دیکھو لوگ غزالی ہے جی وہ جی احیاء العلوم لکھی جی فلانی لکھی ٹمکانی تے لکھی تے پھر اسی کی کریے. یہ تو بڑیاں بڑیاں کتاباں سقراط بکرات سارے لکھ گئے. باتیں بڑی ضرورت کی کر رہا ہوں ہونی ہانی نہیں. بندہ کہ لو جی امام غزالی کا گستاخ آ گیا اگے تو ہی نے صحابہ بیلو اگلے نے پاس کر لیا پھڑ کے سانوں تے مرزے نو اندر دے دینا انہوں نے. سمجھ گئے یہ بڑے بڑے امام ہوئے ہیں. اس غزالی کا ارادہ پھر بڑے لوگوں نے لکھا. انہوں نے کہا شرم کر غزالیہ. مولانا اسحاق صاحب جمعہ خطبے میں کہتا او غزالیہ صوفیہ جھوٹیا. یہ مولانا فرمایا میں کیا غزالی دا بھی تھوڑا جا بیان فرما دے اچھے لفظاں ٹھیک ہے نا. کوئی ان سے غزالی نہ اگر ہوتا تو کیا قرآن ثابت نہیں ہونا تھا. غزالی سے پہلے اتنی دنیا مسلمان چلی آ رہی تھی وہ کیسے مسلمان تھی. سوچا کرو دماغ میں اپنی بات ڈالا کرو. جب یہ امام نہیں پیدا ہوا تھا تو اس سے پہلے کیا لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے. سوچا کریں اگر آپ کو کوئی آپ کی سوچن دانیاں کر دی بند. ہر جگہ آپ کا دماغ چلتا ہے کھاتیاں سے چلتا ہے کھواں سے چلتا ہے ہر جگہ چلتا ہے. میری بینک سٹیٹمنٹ کڑھا کے دیکھو جو کتنے روپیے ادھر میں چلے گئے ادھر روپیوں میں چلتا ہے. یہ بھی سوچا کریں امام کا ہونا لازمی نہیں فلانا امام ادھر ہے بس رسول اللہ کا ہو جانا کافی ہے.
حسبنا کتاب اللہ و حسبنا رسول اللہ، ہمیں تو ہمارا رسول اور رسول کافی ہے، اللہ اور اس کا ایک مدنی پیر رسول، باقی گلاں سب فضول، ہمیں کافی ہے ہمارا پیغمبر رسول اللہ رجا گئے ہے، نبی پاک جس کو پسند فرمائے ہم اس کو پسند کریں گے، حضور پاک جس سے انکار کر دیں ہم اس کا انکار کر دیں گے۔ ہم نے تو جانا ہے نبی کے پیچھے 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 پیچھے۔ اللہ نے کہا 2 بندے ڈوب کے مر جانے قیامت والے دن آنے ہیں۔ ایک لڑکا کہتا جی آپ محمد علی مرزا نے ایسا کہا ویسا کہا، عقل دی، میں نے کہا ایسا کہا نہیں ہوگا، وہ اتنا پاگل نہیں ہے، کلپ بھیجو، اس نے یہ کہا ہوگا۔ جب اسے کلپ بھیجا میں نے سنا تو میں کہا جو میں تمہیں پہلے سمجھایا سی وہی نکلے آنا، تیری تو سوچن دانی ایڈی چھوٹی ہے کاکا، نہ دین چ وڑ، اے مینا کاری تینوں نہیں آنی، آپ کو یہ کام نہیں آنا، جس کا کام اسی کو ساجے اور کرے تو ٹھینگا باجے، تو کردہ فریجاں ٹھیک تو وہی کری چل، کانوں تو حدیثاں وچ وڑدا ہے، تو وہاں ڈاکٹر جا کے اپنا کام کر رکھاں ٹھیک کر لوکاں دیاں، انہاں دے گردے پاٹ ٹھڈ پاٹ دے وچوں کڈ کے فیکٹریاں چلا رہے ہیں، تو ریئل اسٹیٹ دا کام کر رہے ہیں، تو جناب بیکری چلا رہے ہیں جی، اور بیکریاں چلانے والے ہیں جی آ جائیں گے دین کی طرف، ہیں جی دھوبی کپڑے پریس کر رہی قوم مجھے اللہ کا محبوب بنا دے، تو بننا کھے، تو جا کے کپڑے پریس کر۔ دین کے معاملے میں عالم ہی بتائیں گے آپ کو، ہم نے دیا آپ کو بتا، پیارا رسول، سونا رسول تے، سچا رسول تے، پاک رسول تے، معطر رسول تے، محبوب رسول تے، مقصود رسول تے، مطلوب رسول، بس رسول خدا ہی ہیں سب کچھ۔ ایمان کا دار و مدار اور نجات کے دار و مدار کا نام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ بلے شاہ ہیں، نہ گرو نانک ہے، نہ علامہ اقبال ہے، نہ قائد اعظم ہے، نہ مودودی ہے، نہ مولانا اسحاق ہے، نہ شاہ ولی اللہ ہے، نہ غزالی ہے، نہ ابو حنیفہ ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالک ہے، نہ احمد بن حنبل، نہ میں تے نہ تو، ایک ہی رسول کافی ہے ہمیں۔ رسول اللہ اپنے امتیوں کو اپنے علم سے رجا گئے، اب امتی رجنا نہیں چاہتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے، کھانا سامنے پڑا ہے اٹھا کے کھا جاؤ، نبی کی حدیث نہیں لانی، سمجھ گئے؟ پھر ان کو خیال ہوا بنو میہ کو اور ان کے لونڈوں لپاڑوں کو اور ان کے اگلے پچھلوں کو یہ خیال ہوا بھی ان کے بارے میں تو رسول فرما گئے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی وہ حق پر تھے رسول فرما گئے، پھر 2 نمبر حدیثیں بننی شروع ہو گئیں بھی ساڑھے الوی کوئی پار بڑھ گئے، کوئی سمجھ آئی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ ہاں جی انہوں نے کہا اب 2 نمبر حدیثیں بنائے، پھر جھوٹی حدیثیں بننے کا کارخانہ بن گیا، اس کارخانے وچ دڑا دڑ فضائل معاویہ، فضائل یزید، فضائل فلانا، ٹکا ٹک بادشاہ اپنا، جامعہ سلفیہ اس زمانے کا اپنا، ہیں جی او دے وچ مولوی سارے اپنے، عربی اپنی زبان، سارا کچھ اپنا، تے رام جپنا تے پرایا مال اپنا، جل نبی دا مال چکیا اپنے کارخانے لے آندا، او دے وچ ملاوٹ کیتی، رلایا ملایا، چلو جی دکانداری چل پڑی۔ اس طرح جھوٹی حدیثیں تیار ہوئی ہیں۔ پہلے جھوٹی حدیثیں تیار سیاسی نفع اٹھانے کے لیے کی گئی ہیں، دینی نفع اٹھانے کے لیے بعد میں کام شروع ہوا ہے، جب دیکھا لوگوں نے بھی سارے حکمران اپنی سیاست چمکانے کے لیے نبی کا نام ڈال لیتے ہیں، پھر وائزین نے بھی اس میں کام شروع کر لیا، انہوں نے بھی مولانا طارق جمیل کی طرح جھوٹی حدیثیں سنانے کا ٹھیکہ لے لیا، بس پھر جھوٹی حدیثیں چل نکلی۔ اس مجلس غزالی کی کتابیں نکال لیں، اللہ ہی کرے کوئی صحیح حدیث نکلے گی، ساری جھوٹیاں، جا کے نے کہا کتنا نام ہے، دنیا کہتی فلسفے دا امام ہے غزالی، تو فلسفے دا امام حدیث دا تھوڑی ہے، اسی کدوں انکار کیتا بھی فلسفہ نہیں پڑھیا تو فلسفے دا انکار نہیں کیتا، تو دی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا، بالکل میں کی پڑھ کے لینی دی کتاب، جدو میرے کو بخاری سی میں وہی پڑھوں گا۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ جعلی باتیں ٹو دی پوائنٹ آج میں نے آپ کو جمعہ پڑھایا، ٹو دی پوائنٹ، میرا کوئی ارادہ اتنا سا بھی نہیں تھا، اندر سے میں نے سوچا تھا 2 منٹ کا خطاب پہ مڑ کے تھلے، کیونکہ میرے پاس اتنا اب حافظہ اور دماغ نہیں رہ گا، پچھلے 15 دن سے میں انتہائی بیمار ہوں، ابھی بھی میں
12:30 مجھے اس نے اٹھایا، بے ہوشی کی حالت سے نکلا کہ استاد جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اٹھ جائیں۔ 12:30 ہو گئے۔ میں سوچ کے کتنا نقصان ہو گیا اس امت کا، کتنی بربادی ہو گئی اس کی، یہ کیسے نکالیں ان کو اس مصیبتوں سے۔ یہ نوجوان طبقہ پھر میرے دل میں آیا، آج اپنے نبی کا بیان کر، سب سے اولا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا۔ یہ نبی نہ ہوتا کاشف علی پاگل ہو چکا ہوتا، جتنی بڑی الٹی سیدھی تاریخ ہے۔ نبی نہ ہوتا تو دنیا کے اندر اتنے فلسفے ہیں اللہ تک پہنچنے کے کہ آپ سارے پاگل کا دماغ ہی پھٹ جاتے، برسٹ کر جاتے آپ کے دماغ۔ آپ ہیگل کو، مارکس کو، نیچے کو، آپ ان کو پڑھتے پڑھتے آپ کے دماغ ختم ہو جاتے۔ مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی، خط لکھا جس میں کتاب پڑھنے والی ہے، خرید کے کبھی پڑھنے کا موقع ملے تو پڑھنا۔ نوجوانوں اتنی سی کتاب ہے، مکتبہ اسلامیہ سے مل جائے گی، میری محسن کتابیں۔ ایک آدمی نے ایک سلسلہ بنایا، اس کے دماغ میں ہے، اس نے بڑے بڑے سارے رائٹروں کو خط لکھے بھی آپ کی زندگی کو کن کتابوں نے بدلا ہے۔ تو سب نے پھر اپنا اپنا بتایا کہ یہ میں نے پڑھی، یہ پڑھی۔ بڑی مزے کی کتاب ہے اس آدمی کے لیے جو اس راہ میں چلنا چاہتا ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ٹیسٹ، ذوق کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو کیا پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مولانا اسحاق مرحوم کو کہ میں 8ویں جماعت میں پڑھتا، میں نے کہا استاد جی کیا اتنی ساری کتابیں پڑھنی لازمی ہے؟ کہتے نہیں بیٹا، اچھا استاد 2-4 کتابیں اپنے طالب علم کو پڑھاتا ہے، اگر بچے کے اندر عقل ہونا تو وہ 2-4 کے ذریعے عالم بن جاتا ہے۔ وقت ہمارے پاس کیا فرمایا؟ کہتے کاشف بیٹا اتنی عمر نہیں جتنی کتابیں ہیں، ہمارے پاس کم وقت ہے، جلدی جلدی علم حاصل کر کے عمل بھی کرنا ہے، عمل کر کے اس میں اخلاص بھی ڈالنا ہے، اس اخلاص کو لے کے گودی میں اٹھا کے چھپا کے حشر تک جانا ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، گیم اوور ہو رہی ہے، سکنٹوں کے ساتھ یہ عمر رفتہ جا رہی ہے بیٹا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا۔ اللہ نے بہت بڑا ہمیں کام دیا ہوا ہے، جیسے دکھاتے کہ 15 سیکنڈ میں آپ نے اتنی سٹیجیں پار کرنی، اتنی سٹیجیں پار کرنی۔ تو مولانا مودودی نے اس میں لکھا ہے میری محسن کتابوں کے اندر ایک جملہ، فرمایا پہلے جب میں نے قرآن مجید کو کھولا تو میں ہکا بکا رہ گیا، اس وجہ سے کہ ساری زندگی میں نے اتنی موٹی فلسفے کی کتابیں انگریزوں کی پڑھتا رہتا تھا۔ جو مسئلے وہ حل کرنا چاہتے تھے نا، کتابوں کے اندر نہیں حل ہوئے، وہ قرآن مجید کے ایک ایک فقرے کے اندر سارے مسئلے حل ہو گئے۔ مجھے لگا کہ میرے ہاتھ ماسٹر کی آ گئی ہے، اب جس تالے کو لگاتا جا رہا ہوں تگالا کھلتا جا رہا ہے۔ شاہ کلید مولانا نے لفظ استعمال کیا ماسٹر کی۔ آپ کے پاس دنیا کی نبی کی سیرت ماسٹر کی ہے، جدھر لگا دو گے بندہ چیک ہو جائے گا، اس کا فضول علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فضول علم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت منیمم 90 ازم ہیں، 90 کے قریب ازمز ہیں، خیالات و نظریات و عقائد و ایمانیات جس پہ کل انسانیت 10 ارب لوگ ایمان لائے بیٹھے ہیں۔ وہ بڑے بڑے 90 ماں باپ ہیں، مدر ازمز اسے کہا جاتا ہے۔ تو ہر ازم کے نیچے تقریباً 50 لاکھ اور کروڑ 2 کروڑ کتاب اس کے حق میں لکھی گئی ہے۔ امریکہ کی لائبریریاں 100 منزلہ بنی ہوئی ہیں، چائنا کی لائبریریاں 50 منزلہ بنی ہوئی۔ وہ لائبریریاں آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوں گی، ایسی لائبریریاں، گاڑیاں چلتی ہیں ان کے اندر، ریلوے اسٹیشن بنا ہوا ہے جس کے اندر گاڑیاں پڑی ہیں، جہاں وہ ساری کتابیں لے جا کے انہوں نے، آپ والی بھی ادھر ہی پڑھی ہوئی ہیں، صرف ان کی نہیں، انہوں نے دنیا کی ہر نایاب اور یونیک کتاب، پوپ ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہے، اس کے پاس ایسی اسلامی نایاب کتابیں ہیں، ایسی اسلامی نایاب کتابیں جو رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک کی لکھی اس کے پاس ہیں۔ پوپ نکالتا ہے پھر اس کو اس طرح سے کہ اس کتاب کو چھاپنے کا روپیہ لیتا ہے، کہتا ہے یہ 50 ارب روپیہ لگنا ہے اس پہ، تم نے فائدے نہیں اٹھانے اس کے اندر۔ 70 کروڑ کی کتاب، 80 کروڑ کی کتاب پھر دے دیتا ہے، وہ پھر اس کو پرنٹ کرتے ہیں، پھر وہ دنیا میں پھیلاتے ہیں، پھر مسلمانوں کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کو اگر آپ نے پڑھا نہیں، یہ 900 جلدوں کے اندر کتاب آ گئی ہے، وہ ہندہ وچ کچھ بھی نہیں۔ سمجھ گئے؟ کام بڑا ہو رہا ہے،
تو اس ایسے ماحول میں پھر ایک روشنی کا عالم آفتاب چاہیے تھا جس کا نام سراج المنیرہ نبی علیہ السلام نے دیا۔ کیا پھر وہ کیا علم اور نور وہ نبی لے کے آیا؟ جدو دیکھن میرے سونے نو تے سونے بھی شرمندہ ہوندے نے۔ یہ ظاہری حسن کی بات نہیں ہو رہی، یہ وہ لوگ جن کو علم کا دعویٰ ہے، انسانیت کی ہدایت کرنے کا دعویٰ ہے کہ میں ہادی ہوں، میرے پیچھے لوگوں، میں نے انسانیت کے مسائل حل کیے ہیں۔ جدو دیکھن میرے سونے نو تے سونے بھی شرمندہ ہوندے نے۔ سارے فلسفی سائنسدان شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا بک رہے ہیں اور نبی کیا فرما رہے ہیں۔ جدو ویکھن میرے سونے نو سونے بھی شرمندہ ہوندے نے، بجھ جاندی لاٹ چراغاں دی لنگ جدنوں بدر منیر گیا۔ رسول اللہ جدھر سے گزر گئے فلسفے ختم، ازم ختم، ادیان ختم، مسلک ختم، نظریات ختم، ایمانیات اڑ جائے، عقائد بچے نہ، اور جھوٹی معلوماتیں پناہ لیتی ہوئی کبھی اس کونے میں دھپکیں اور کبھی اس کونے میں دھپکیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بس۔ مولانا اسحاق نے پہلی ملاقات میں میرا مکو ٹھپ دیا تھا جب میں نے اسے کہا کہ ادھر ادھر کی رتب و یابس کی مجھے سیرت بتا دیں کہ بت خانہ کس طرح مکے کا ختم ہوا اور آتش کدہ ایران نبی کے پیدا ہونے پہ کیسے بات۔ انہوں نے کہا یہ نبی کام نہیں کرنے آتا، نبی دنیا کے اندر سارے باطل افکارات کو تباہ برباد ڈائنامیٹ کر کے بند کر کے تباہ کر دیتا ہے، رسومات کو اڑا دیتا ہے، توہمات اور وہم اور خیالوں کو گمانوں کو وہ پرے کر دیتا ہے، اور انسانیت جس بوجھ تلے دبی ہوئی ہوتی نبی اس کو اپنے پیارے ہاتھوں سے باہر نکال لیتا ہے اور اس کو جلا بخشتا ہے اور نیچے سے اٹھا کر عرش معلیٰ پر اللہ کے سامنے حاضر ناظر کر دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کاشف علی نبی۔ اگر تو تم نے دین کو سمجھنا ہے تو پہلے نبی کو پڑھ، اور نبی کو اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھ لے کہ کچھ باتیں نبی سے جھوٹی منسوب ہیں، کچھ صحیح ہیں۔ پہلے تجھے صحیح باتیں لے کے پڑھنی پڑیں گی۔ اس وقت مجھے یاد ہے 750 روپے کی میں نے کتاب او کنوے بنوے کے دور کی مشکات المصابیح صحیح ضعیف روایات کے احکامات لگی، اردو زبان میں استاد جی نے لے کر دی، کہا ساری اردو کتابیں اس کی رٹ جا۔ چھٹی جماعت میں 12 سال کی عمر میں نے ساری ختم کر دی، فارغ کر دی۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب کی کہتے پی جا، 2 جلدیں فقرۃ عیون ہیں، 2 جلدیں اردو کے اندر پی گیا۔ تقویۃ الایمان حضرت شاہ اسماعیل شہیر کی کہتے جذبہ اتنا چاہیے، پورا ہندوستان شاہ جی کے خلاف ہو گیا تھا پر شاہ نہیں ہٹا اپنی جگہ سے، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد۔ شاہ نے کہا لے یہ رہا گھوڑا، یہ رہا میدان۔ رنجیت سنگھ کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شاہ صاحب اور سعید احمد شہید توحید پھیلاتے پھیلاتے دم دے گئے، شہید ہو گئے پر ہٹے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ کام کرنا تو اس طرح کرنا پڑے گا۔ اس لیے عزیزو، یہ کربلا ہو، صفین ہو، حضرت عثمان کا معاملہ ہو، فردوا الی اللہ و رسولہ، لوٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، نہ کہ اماموں کی طرف جن کو اپنی خبر نہیں ہوتی، اماموں کو جن کو خود صحیح ضعیف کا نہیں پتا کہ اپنی کتابوں میں ہم کیا لا رہے ہیں کیا نہیں لا رہے، جو رتب و یابس، کوئی کھٹا میٹھا، جو گرم سرد، جو کچا پکا، دڑا دڑ دبی جاؤ کتاباں۔ آپ کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ جو آیا آپ لکھتے چلے گئے۔ اس لیے سیاسی طور پر پہلی دفعہ جھوٹی حدیث کا آغاز ہوا کہ اس میں نبی کا نام ڈالیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ یار ادھر بھی نبی ہے۔ اس لیے معاویہ کے جھوٹے فضائل گڑے گئے۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں لم یصح حدیث فی فضل معاویہ، معاویہ کے بارے میں ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ میں نے حافظ زبیر علی زئی کو کہا اس قول کی سند کیا ہے؟ حافظ زبیر علی زئی نے واللہ باللہ تاللہ اس ممبر پہ بیٹھا ہوں کہتا حسن سند ہے اس کی، بالکل صحیح ہے، کچھ نہیں ہوا اس کو۔ اس نے بھی مولانا اسحاق کی نگاہ شہباز کی نگاہ تھی، کاشف کو ہلکی پھلکی شہبازی وہ سکھا کر گیا ہے۔ تو سلسلہ چلا رسالہ الحدیث جو حضروں سے حافظ زبیر علی زئی نکالتے تھے، مرحوم اللہ نے جنت دے،
وہ نکالتے تھے، وہ ناسبی نہیں تھے۔ حافظ صاحب وہ یزید کو برا کہتے، کلپ نیٹ پر پڑا ہے ان کا۔ تو حافظ صاحب سے پوچھا گیا، حافظ صاحب نے سلسلہ شروع کیا، فضائل ابو بکر، فضائل عمر، فضائل عثمان، فضائل علی، فضائل حسن، فضائل حسین۔ جب باری آئی معاویہ کی تو انہوں نے فضائل چھاپے، تو میں نے کہا مولوی صاحب یہ تو کہتا ہے کہ 2 حدیثیں ٹھیک ہیں کہ اللہ اس کو حساب کتاب سکھا، اس کو ہدایت والا بنا، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے غور کر، حافظ نے آپ نہیں ایس فاری مضمون لکھا، شگرد کو لکھایا شیر محمد کو۔ میں کہا انہیں کیا جی صحیح ہوں تے آپ نہ لکھدا کاشف، انہیں کیا بھابیاں نو خوش کرنا ہے، مینوں کتے کڈ دا دین۔ تے انہیں وچ اودے کول خاطہ بچہ حافظ بڑا چلاک ہے۔ یہ ہے وہ چیز جسے استاد سکھاتا ہے اپنے شاگرد کو، پنجا مارنا شیر کو سکھاتا ہے، شیر کا با ایتھے کر کے ماری ہرن دے گا پلٹ کے جائے گا۔ یہ سیکھا ہے ہم نے، سمجھ گئے؟ ہمیں لگی مولانا اسحاق صاحب کی پان، سمجھ گئے نا، یہ بڑی تیز پان ہے، یہ اگے گھٹ ہی کوئی ٹھہرتا ہے، یہ پھری جا رہے، یہ کنے جانے رل کے ساڑھے مقابلے تے آ گئے، صفین دا لشکر۔ پر علی کے چاہنے والا ایک ہی ہے، پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ اس فتنے دا کچھ کرو، کدی حافظ محمد زبیر، کدی وچ نور پوری، کدی جہالت پوری، کدی اندھیر پوری، کدی کوئی پوری تے کدی کوئی پوری تے کدی کوئی قتل اما ترے پھر دے۔ حل نہیں ہو رہا مولوی اسحاق دا، وہ پھیلی جا رہا، پھیلی جا رہا ہے۔ اہل بیت کی محبت بڑھتی جا رہی، بڑھتی جا رہی۔ بھئی جس نے رسول اللہ کی تکڑی میں وزن ڈال دیا اس کو جھکا کون سکتا ہے؟ جو جا کے دامن رسول سے وابستہ ہو گیا اس کو ذلیل و رسوا کر کون سکتا ہے؟ جو نبی کے پیچھے جا کر پناہ لے لے اس پہ حملہ کر کون سکتا ہے؟ جس نے دامن نبی کا پکڑ لیا وہ بندہ کب پل صراط میں گرے گا؟ حوض کوثر اس کا نصیب، قبر کی ٹھنڈک اس کا نصیب، زندگی میں راحت والی موت اس کا نصیب، ساری زندگی کا چین۔ ادھر امام حسن تھے، ادھر امام حسین۔ ہمیں کس نے کہنا ہے؟ ہمیں تو کوئی نہیں، انہوں نے پریشانی، لٹے گئے، بل پاس کرا لو، ہیں جی ہوں پارلیمنٹ بھیج دیو، ادھر تھلے آ جائے، ادھر ادھر آ جائے، ہمیں تو کوئی نہیں ہے۔ ہم تو بیان کر رہے ہیں، ہم نہ توہین کے مرتکب ہیں، سچائیاں سناتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کی طرف ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، اس آدمی کا دل کا سکون اگر رسول نہیں نہ بن سکا، بننا کسی اور نے بھی نہیں ہے، بننا کسی اور نے نہیں ہے۔ امام حسین 1400 سال پہلے قربانی دے گئے، رد آج ہو رہا ہے، دیکھو کیسے پاگل کٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ بھی اب رد کرنے کا کیا فائدہ، بات گزر گئی، کچھ بھی نہیں ہوا، پر یہ ردہ پیچھے پہ ہے۔ اللہ نے ان کو کس کام میں لگا دیا؟ کھوتیاں دے وہابیاں دے دماغ کو کام نہیں کر دے، دیوبندی آدھے سے زیادہ ناسبی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، رافضی تو خیر اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے۔ اس لیے نبی کو پکڑے، نبی کو پکڑنے سے سکون ہی سکون آپ کی زندگی میں آ جائے گا۔ بالکل جب دیکھیں کوئی کتاب کا کوئی شبہ آ جائے، اسے اپنے شبے کو وہ شیطان نے ڈالا ہے، ناسبی نے نہیں ڈالا، کیونکہ شیطان بھی ناسبی ہے۔ ان کا امام النواسب جو ہے نا، سارے ناسبیوں کا امام، وہ الشیطان الرجیم ہے، جس کو اللہ رحمان و رحیم نے بارگاہ سے نکالا، وہ ان کو الٹے راستے پہ لگاتا ہے۔ اس نرجیم شیطان جب دماغ میں آئے تو اسے ایک بات کہو، فیصلہ میرا نبی کر گیا ہے۔ اس نے کہا کہ الحسین منی وانا من الحسین، صاف بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے۔ ہمیں تاریخ لینی نہیں، تبری سے نہیں لینی، کسی سے نہیں لینی، رکھ لو اپنے پاس تبریاں بھی، رکھ لو ابن کثیر کی، ابن اسیر کی، سیر اعلام النبلاء بھی رکھ لو، سب کچھ رکھ لو۔ ایک قول نبی ہمارے لیے کافی ہے، ایک قول نبی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرا نبی میرے اس جہان میں بھی میرے لیے کافی ہے، میرا نبی میرے اگلے جہان میں بھی میرے لیے کافی ہے کہ یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، گناہوں کا حساب جب شروع ہو جائے، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا کا ساتھ ہو۔
ادھر پیارا پیغمبر ہے، سکون ہی سکون ہے. آپ پریشان ہو کے مجھے سوال نہ بھیجا کرے ناسبی یہ کہتا ہے. آپ کہا کرے کاشف صاحب نے بتا دیا حدیث ہی کافی ہے، سب کچھ کافی ہے، ہمارا نبی بتا گیا بس ٹھیک ہے. نبی نے کہا ابو بکر ٹھیک، ہم کہیں گے رافضیو ابو بکر ٹھیک. نبی نے کہا عمر ٹھیک، ہم نے کہا رافضیو عمر ٹھیک. عثمان ٹھیک، نبی نے کہا. نبی نے کہا علی اپنے وقت میں ٹھیک، ہم نے کہا یا رسول اللہ سارے ناسبیو سن لو ٹھیک. نبی نے کہا میرا حسن اور حسین دونوں اس وقت حق پر، جو ان کے مقابلے پر آئے گا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ہم نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ نے فرما دیا ٹھیک، ختم ہو گئی کہانی، ختم ہو گئی کہانی. آپ دیکھیں میں قصہ ختم کروں. حضرت علی نے کوفے سے فوج منگوائی، ابو موسیٰ اشری کوفے کی فوج کے ادھر گورنر تھے، وہی ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا. اب کیوں بیٹھ گیا آپ کو کیا بتاؤں کیوں بیٹھ گیا، پھر میں کھولوں گا خطوں کھولوں بچوں لیرا نکل گیا. تو اس نے حضرت علی کا گورنر ہوتے ہوئے فوج بھیجنے سے انکار کر دیا حضرت عائشہ کے خلاف. آپ نے اپنے لڑکے حضرت حسن کو اور اپنے حضرت عمار کو دونوں کو بھیجا. وہ گئے انہوں نے کہا ادھر ہٹوئے، بندہ رام نہ بہ گا جا کے. انہوں نے ممبر پہ تیسرے درجے پہ صحابی رسول نے حضرت حسن کو کھڑا کیا اور حضرت عمار دوسرے درجے پہ کھڑے ہو گئے. برکت کے لیے لوگوں کو شکل دکھائی کہ یہ نبی کا پیارا پتر. اب اس کو مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے. کیا پڑ گئی؟ ضرورت پڑ گئی ہے. علی نے ہمیں بھیجا ہے. معاویہ حضرت عمار کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. معاویہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے. معاویہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، کیونکہ عمار السابقون الاولون من المہاجرین والانصار. قرآن نے تعریف کی ہے عمار کی. اس وقت نبی پر ایمان لایا جب کوئی نبی پر ایمان نہیں لا رہا تھا. اس وقت میں تو یہ دیکھتا ہوں جب میرا نبی مشکل میں تھا کون کون ساتھ کھڑا تھا. مدینہ بن گیا، اب سب نے آنا ہی تھا. جدو روپیے آ جندے بابا جی سارے نال ہو جندے. میری تو آنکھ صرف ایک ہی چیز دیکھتی کہ یہ صحابی اس وقت کہاں گیا ہوا تھا جب طائف میں پتھر پڑ رہے تھے، جب میرا نبی شیب ابی طالب میں بھوکا بیٹھا ہوا تھا، روٹی کوئی نہیں پہنچا رہا تھا، جب سرکار کے پاس پانی نہیں تھا، ہاں جی، جب سرکار کے پاس چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے روتے تھے شیب ابی طالب میں. شیب ابی طالب مکی کربلا ہے سمجھ لیں. جس طرح حضرت حسین پہ جو بیتی وہی شیب ابی طالب میں نبی پہ بیتی. بس فرق یہ ہے کہ 3 سال ادھر گزر گئے، ادھر 3 دن حسین کے 3 سال بنا دیے گئے. میرا معیار سب سے پہلی چیز ہے یہ ہے کہ رسول خدا نے جب دعوت کا آغاز کیا تو باقی بندے کھڑے کہاں تھے. جب ریاست بن گئی، اسٹیٹ بن گئی، جانسار فوج، مال کھلا، روپیے روپیے، مال غنیمت نبی سٹے لوکاں دے تے انج کر کے پھر جھپنا سے تو سارے ہی آنے سی. تو عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں اسلام کی پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابا شہید وہ بھی صحابی حضرت یاسر. حضور نے کہا اے یاسر والے یاسر صبر کرو جنت تمہارا مقام ہے. عمار ان میں سے تھا. اور بڈھا 90 سال کا عمار حضرت علی کی مدد کرنے کے لیے کوفے گیا. گورنر پاؤں سے پھر گیا. ہاں جی، او حضرت عمار رضی، تو انہوں نے جا کر ایک ایسی بات کی جو بات ختم کر دینے والی ہے. اس کے بعد بات نہیں رہ جاتی، کوئی بات نہیں. ایسی تقسیم کی ہے، پنجابی میں کہتے ایسی ونڈ کڈی کہ پھر وہ حرف آخر مار سی نا. نبی پاک نے ایسے ہی نہیں جھاڑ کے کہا مار. سارے ایک ایک اٹ مسجد نبی ایسے لے آندے، تو 2 چکی ہے. میں او اٹ تواڈی نہیں سی کلو والی، بیوقوفو، اینٹ نہیں تھی. اتنا بڑا پتھر تھا جو کٹھا کر کے تمہار برف دی بلاک ورگا ایک پتھر سی. ساری دنیا ایک چکی آ رہی. عمار 2 چکے سر تھے. اتنا جوش انہوں اپنی مسجد تعمیر کرن دا.
دارالسلام بنانے کا، ہجرت کر کے آ کے اس کے اندر جذبہ بھی ہن ساڈا بنوں گا کتے تھان ٹکانا تے پھر آواں گے اسی. یہ ہوتے بڑے لوگ خود مزدوریاں کرتے ہیں جا کے دارالسلاموں کی، اتنے تو بات ہی نہ کرنا دے، اور دوریاں گھر میں بیٹھے رہتے ہیں. پتہ نہیں کب تک اللہ ان کے دلوں پہ مور لگا کے رکھے گا. اٹھا کے دو بلاکیاں اٹھا دیاں عمار چک کے لے کے آ رہا ہے. یہ اس کے جوش اور اس کے ایمان کی علامت تھی. اس نے کہا ساڈی مسجد بن لگی اس مدینے میں، سانو کڈیا انہاں نے مکے چوں، اس کعبے چوں کڈ کے ادھر کدھر. ہاں جی، پیارا نبی دلارا نبی مسجد پہلی بنا رہا ہے، عمار 2 بلاک اٹھا کے لاتا ہے. نبی نے کہا تیرے جذبے تے تیریاں قدراں تے میں حیران. عمار ویہ کا بربہائے تیری بربادی ہو رہی جا رہی. تقتل فئۃ الباغیہ، ایک ایسا گروہ جڑا اج تو دین دی تعمیر کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ایک گروہ جو اسلام کو برباد کرنے پر لگا ہوگا، وہ تجھے قتل کر دے گا، تیری قدر ہی نہیں کوئی کریں گے. جس بندے کی قدر نبی کر رہا ہے، اور نبی نے کہا تو ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، جنت علی کو کہا، اور وہ تجھ کو دوزخ کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ معاویہ کو کہا. سدھیاں گلاں تے پدریاں گلاں. حافظ محمد زبیر ایک ناسبی ہے، پڑھیا لکھیا ایجوکیٹڈ، ہائیلی ایجوکیٹڈ، کوالیفائڈ ناسبی. اس نے کہا ایمانداری سے تجزیہ کیا، پہلے ڈاکٹر جماعت اسرار کی جماعت میں تھا، اس کو برباد کیا، اب اہل حدیث اپنا سکول بنا لیا، اب اس کے پیچھے بھی اہل حدیث پڑھ گئے. اس نے بڑا سوچ ساچ کے محمد علی مرزا کا رد کیا، اخیر اس حدیث پہ گیا پھنس. اس نے ایمانداری کا تقاضا یہ کیا، اس نے کہا یہ حدیث ہی ہے نہیں، چلو یہ بخاری شریف دے پرانے نسخے چ نسی ہوندی، اس تو ختم. میں نے لوگوں سے کہا وہ انکار کرتا ہے، میں نے کہا اسے کہو جب سارے لوگ طویلیں کر رہے ہیں، سارے لوگ طویلیں کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے یہ نہیں مراد وہ مراد، وہ ان کی طویلوں کو کیوں نہیں مانتا اور انکار کیوں کرتا ہے؟ بندے نے کہا آپ بتائیں. میں نے کہا تم مجھ سے جا کر بتاؤ، کیونکہ وہ بڑا چلاک اور دانا و بینا ہے. اس نے کہا حدیث تا لے ڈبو گی معاویہ تے گروہ نے. یہ تو واقعی صاف نکل رہا ہے کہ یہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں. انہیں سوچ ساچ کے کیا بھی اے نا وچ ہے نہیں سگی حدیث پہلے تے اے وچ بعد چواڑی گئی ہے. اگر یہ بعد میں داخل کی گئی ہے، تمہیں سمجھ آ گئی اس ننے منے نوے نویلے سلفی موٹے دماغ والے تے شاطر تے چلاک وہابی کو، یہ ابن حجر کو سمجھ نہیں آئی جس نے اس کی تفسیر لکھی ہے 12 جلدوں والے نے؟ کسی نے یہ ارشاد الساری کو نہیں سمجھ آئی؟ یہ تحسیر الباری کو سمجھ نہیں آئی؟ اب بخاری دیاں 90 شرح لکھیاں ہیں، 90 شروحات لکھنے والے کو نہیں آئی، تو آج جمع ہے. سیلمنٹ نو اصول قانون دا نہیں پتا چلیا، تینوں پتا چلیا جیورسپروڈنس دا مام تو وڈا رہندا نہیں. میں ادھر بندے جاتے پھس، ایمانداری اندر ہونا، وہ کہتا گل خراب کام کر رہی ہے، یہ کی کریے؟ انہوں نے کہا یا یہ حل کر کے ادھر ہو جاؤ تو یا کر دیو انکار، گل تو ہی مکر جاؤ، نہیں تو سوہاں چکڑیاں پی جانیاں ساریاں نوں. انہوں نے کہا سیدھی گل انکار ہی کر دیو. چلاکیاں علم کی ہم سے سیکھیں. میں نے کہا اسے جا کر پوچھو کہ یہ کیوں انکار کر رہا ہے، کوئی کیا کمزوری؟ کہ نا بس بخاری دے پرانے نسخے چ ہے نہیں. تے جے آپ مان لیے فیک ہی ہوندا اودے نال، جے نہیں جتھے اے بھی چلو اچ ہی پا لیے کی ہوگا، وہ کہندا پھر کام بڑا خراب ہوگا. ہوشیاریاں دیکھیں. علم ہے، یہ ہے وہ علم جو ہم نے اپنے استاد جی سے پڑھا ہوا. جس طرح نے کہا کاشف علی 4 خلیفیاں دے بارے چ لکھ دیتا زبیر علی زئی نے، تے 5ویں واری لکھایا شاگرد کو کہ میرے ارگا مولوی ساک چلاک جے فون کر کے پوچھے سنا زیا قسم تے سو دینا بھی یہ روایتاں دوویں صحیح ہے، تو میں کہنا لکھی ہے، تو میرے منڈے نے لکھی. پیو پتر رل کے لکھاں گے، کچھ ابے تے پا دیاں گے، کچھ منڈے تے پا دیاں گے. تو کہیں ابا نہیں مانتا، میں کہوں گا منڈا نہیں ساڈا مانتا. اس تو بھائی تسی کڑی لے جاؤ، اسی کی کریے، ہن نہیں وسا سکتے. ایسی گاؤں ہوں کرو بھی وچ کہانی نویں چل پے. یہ کیا ہے ان کے پاس؟ تو وہ عمار نے پھر تقسیم نکالی، بڑی پیاری نکالی. عمار نے کہا لوگو یہ بخاری شریف ہے. اس سے کہا لوگو
بات یہ ہے کہ آج تم لوگوں کو میں بتا دوں، ہمیں اللہ کے نبی کے دین کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ باقی ایک بات یاد رکھ لینا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین ہے، وہ دنیا میں بھی نبی کی بیوی ہے اور جنت میں جا کے وہاں بھی نبی کی بیوی ہوگی، پر وہ دنیا کے اندر اس معاملے میں غلط ہو گئی ہے۔ میں اس کے فضائل کا کہتا منکر نہیں ہوں، لیکن یہاں غلطی کر رہی ہے۔ یہ ہوتی تقسیم کہ ادب بھی رہ جائے اور انصاف بھی ہو جائے۔ جس بندے کو مولانا اسحاق نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے، حضرت عمار والا، بھی ادب بھی رہ گیا اور انصاف بھی کر دیا۔ کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، مگر ان کے اس مسئلے سے ہم متفق نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے اس مسئلے میں یہ کوئی دلائل دیتے وقت کمی کر گئے اور ان کے دلائل میں وزن نہیں، بات ختم ہو گئی۔ علی کی جانب کوئی صحابی بھی ہو، ہمیں معاویہ کی توہین کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ مجھے کہتا ہے آپ حضرت معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ میں نے کہا وہ فتح مکہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اپنا اسلام پیش کیا، حضور نے قبول فرما لیا، پھر وہ اس طرح سے صحابی بن گئے اور بعد میں انہوں نے تخت پر قبضہ کر لیا، علی کے ساتھ جنگیں لڑی جس میں وہ باطل پر تھے اور دوزخ کی طرف بلانے والے گروہ سے تھے۔ باقی وہ اپنے اسلام پر ہی بظاہر طور پر مرے ہیں، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اس سے زیادہ میں تمہیں کیا پیارے بھائی بتاؤں؟ ہوں پیارے بھائی نو اگے تھا نہ جان دی تھا نہ آن دی تھا، انہیں کہا ایک ہی کل ہو گئی تھا تمہیں۔ مولانا صاحب کتنی دیر بیٹھے ہنستے رہے میری بات سن کے۔ میں کہا مولوی صاحب میں نے کچھ غلط بیان کیا؟ کہتے نہیں کوئی بیان غلط نہیں کیا، تو کر بھی دیتا وہاں سے، کوئی غلط بیان نہیں۔ اتنا نہیں کرتے، نہ اس طرف کو جھکیں نہ اس طرف کو جھکیں۔ رسول جب فیصلہ کر جائے، تاریخ پڑھنے کے اندر آپ کے نبی علیہ السلام فیصلہ کر گئے، کنفیوژن سے آپ کو نکال گئے ہیں۔ پیارے نبی نے ہر اپنے امتی کو جو حق لینا چاہتا تھا اس کو دے دیا۔ لیکن آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سارے معاملے ہو جائیں گے، حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا تو دو لوگ آ جائیں گے، دو گروہ، ایک میرے صحابیوں کا گروہ ہوگا اور ایک میری امت کا گروہ ہوگا۔ دونوں گروہ جو ہیں یہ مجھے پہچان جائیں گے، میں ان کو پہچان جاؤں گا۔ صحابیوں کو تو اس طرح سے پہچانوں گا کہ انہوں نے میرے سے اسلام کی بیعت کی ہوگی اور انہوں کو میں نبی ہوں گا، وہ مجھے دور سے دیکھ کے کہیں گے وہ نبی پاک ہیں، تو یہ بھی آ رہے ہوں گے۔ رہ گیا امتی، نہ امتیوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے امتیوں کو دیکھا، تو اب ان کی پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، اور چونکہ حوض کوثر پہ میں کھڑا ہوں گا، صحابہ بھی آ رہے ہوں گے، میں اکیلا ہی وہاں کھڑا ہوں گا، تو وہ بھی پہچان جائیں گے کہ رسول اللہ کی حدیثوں میں آیا تھا کہ میں حوض کوثر پر تم کو ملوں گا۔ تو دونوں کو ہو گئی، مجھے ان کی معرفت ہو گئی اور ان کو میری ہو گئی۔ چلے ہی آ رہے ہوں گے اور قریب ہے کہ صف دو صف کا فاصلہ رہ جائے، اچانک میرے اور ان کے درمیان میں ایک بہت بڑی دیوار کھڑی کر دی جائے گی، تو میں بھی خوش ہو رہا ہوں گا، وہ بھی خوش ہو رہے ہوں گے، تو میں پوچھوں گا اے اللہ